نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں میڈم کا مشکور ہوں کہ انہوں نے آج ایک مرتبہ پھر مجھے قرآن مجید کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو ناظرین کے سامنے پیش کرنے کا موقع دیا ہے۔ انشاءاللہ آج آپ کے سامنے 24ویں پارے کے بعد اہم مضامین کو رکھنے کی کوشش ہوگی۔ 24ویں پارے کا آغاز بھی سورہ زمر سے ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل شروع میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی سچائی کی دعوت تھی اور اس دعوت کی تصدیق کرنے والے بھی سچے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ واقعہ معراج کو سننے کے بعد اور بیت المقدس کے سفر کو سننے کے بعد انہوں نے بلا جھجک یہ بات کہی تھی کہ یہ واقعات سچ ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر اگر وحی کا ردول فرماتے ہیں تو ایک دن اگر آپ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا تو پھر کون سے چنبے کی بات ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا بھی ذکر کیا علیہ اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان کی زندگی میں جتنے بھی اجزاء و کارم ہیں، جتنے بھی دوست احباب ہیں، جتنے بھی انسان کے ہم نوا ہیں، وہ سارے مل کے بھی انسان کی بہت سی تکالیف کو اور ضرورتوں کو پورا کرنے پہ قادر نہیں ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم مادر سے لے کر اس کی پیدائش تک اور پیدائش سے لے کر اس کی جوانی تک اور جوانی سے لے کر اس کے بڑھاپے اور بڑھاپے سے لے کر اس کی موت تک ہر آن ہر لحظہ ہر لمحہ اس کی جملہ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کا بھی ذکر فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اے میرے بندو جو اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے ہو میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً جملہ جو ہے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں جب بندہ ان کے رجوع کرتا ہے۔ اللہ نے سورہ فرقان میں 3 کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا، اللہ نے شرک کا ذکر کیا، قتل کا ذکر کیا، زنا کا ذکر کیا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، مگر جو ان افعال شنیعہ کے بعد توبہ کو لے کے آئے، ایمان کو لے کے آئے، عمل صالح کو لے کے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کو معاف ہی نہیں کریں گے بلکہ گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل فرما دیں گے۔ اس کے بعد سورہ مومن ہے اور سورہ مومن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل فرعون کے ایک ایسے مومن کا ذکر کیا ہے جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، لیکن جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ کیا تو آل فرعون کا مومن کھڑا ہو گیا اور یہ بات کہنے لگا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک ایسے بندے کو شہید کرنا چاہتے ہو جو یہ بات کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ اس نے اس موقع پہ بڑا فصیح و بلیغ خطاب کیا اور ساتھ ہی آخر میں الفاظ کہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، کہ میں اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یقین اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کی بات کا مطلب یہ تھا کہ تم ہاں کچھ بھی کر لو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے محفوظ رکھنا چاہیں تو تم میرے بال کو بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا بھی ذکر کیا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں یقیناً مدد کروں گا اپنے بندوں، اپنے رسولوں کی اور اپنے مومن بندوں کی، دنیا کے اندر بھی اور یوم حساب میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید ہمیشہ اپنے رسول اللہ کے ساتھ رہی اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور اس کی رحمت، اس کی تائید ان بندوں کے ساتھ بھی رہتی ہے جو رسول اللہ علیہ السلام کے راستے پہ چلنے والے ہوتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو یہ بات کہی جائے گی کہ آج کس کی بادشاہی ہے، تو اس موقع پہ ایک ہی جواب ہوگا للہ الواحد القہار، آج واحد و قہار کی بادشاہی ہے اور اس کی بادشاہی کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کی بادشاہی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یقین اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کائنات کے حقیقی بادشاہ ہیں، وہی اول ہیں، وہی آخر ہیں اور وہی کائنات میں ہر چیز کو بنانے والے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات کہ جملہ بادشاہیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں اور ہر چیز کے اوپر وہ قادر ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے زمین کے بادشاہوں کا، زمین کی سرداریوں کا، زمین کی وجاہتوں کا، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ہی سے ملتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتے ہیں قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی وہ ذات ہے جو حکومتوں کی مالک ہے، جس کو چاہتی حکومت دے دیتی ہے، جسے چاہتی حکومت لے لیتی ہے اور جس کو چاہتی ہے عزت دیتی ہے، جس کو چاہتی ہے ذلیل کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کے سوا کائنات میں کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے ان بندوں کو اپنی امیدوں کو بستہ کرنا چاہیے اور اسی کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی انسانوں کے جملہ مسائل کو حل فرمانے والے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ آل فرعون جو ہیں قیامت کی آمد سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پاس صبح و شام اپنے عذاب کو پیش کر رہا ہے۔ النار یعرضون علیہا
غدوًا وعشیّا، صبح و شام ان کے اوپر آگ کو پیش کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ برزخی زندگی یا قبر کی زندگی کے عذاب کے بارے میں شکوک و شبہات اور تردد کا شکار ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان جو ہے مرنے کے بعد جب برزخی زندگی میں داخل ہو جائے گا تو اس کو وہاں پر بھی اپنے گناہوں کا جو ہے ہمیادہ بھگتنا پڑے گا۔ قبر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات مبارکہ بالکل واضح ہیں کہ قبر یا تو جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے جو ہے ایک گھڑا ہے۔ تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر یقین رکھنا چاہیے، اور عذاب آخرت کے قیام کے آنے سے قبل قبر کے عذاب کے حوالے سے بھی اپنے آپ کو ضرور تیار رکھنا چاہیے۔ حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، جب بندہ سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ و مامون فرما لیتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا رب یہ بات کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکاروں کو قبول و منظور فرماؤں گا، اور وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے استکبار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل فرما دے گا۔ دنیا والے مانگنے پہ ناراض ہوتے ہیں جبکہ پروردگار عالم نہ مانگنے پہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں پس بے شک میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ چنانچہ ہمیں ہر لان، ہر لحظہ، ہر لمحہ اللہ ہی کو پکارتے رہنا چاہیے۔ سورہ فرقان کے آخر میں جا کے اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے اگر تم اس کی بارگاہ میں آ کے فریاد گناہ نہ ہو، اگر تم اس کی بارگاہ میں آ کے فریاد یا اس کی بارگاہ میں آ کے اپنی التجاؤں کو دائر کرو گے تو اللہ کو تمہاری پرواہ ہے، بصورت دیگر اس کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ اس کا سورہ حامیم سجدہ ہے، اور سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ قوم سمود کو اللہ نے اپنی نشانی دکھلائی تھی، لیکن اس کے باوجود وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، کہ اللہ کی بہت بڑی نشانی کو دیکھنے کے باوجود بھی اندھے بنے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھر اس نشانی کو ٹھکرانے کے اللہ کے عذاب کے حقدار بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صورت میں اس بات کا بھی ذکر فرماتے ہیں، إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد استقامت کو اختیار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر فرشتوں کا نزول فرماتا ہے، بوقت موت فرشتے ان کو یہ آ کے بات کہتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، مستقبل کا کوئی خوف اور اندیشہ اپنے دل میں نہ رکھو، اور ماضی کے اتنے غم ہیں ان کو بالکل بھلا دو۔ وابشروا بالجنت التي كنتم توعدون، تمہیں بلا شبہ جو ہے اس جنت کی بشارت دی جاتی ہے، اس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے اعمال جو ہیں وہ رائے گاہ نہیں جائیں گے، بلکہ انسان کو اپنی موت کے وقت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نوید اور بشارت حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی تائید جو ہے بندگان مومن کے شامل حال ہو جائے گی۔ اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ مسلمانوں کو نہ سورج کے سامنے جھکنا چاہیے، نہ چاند کے سامنے جھکنا چاہیے، بلکہ اس پروردگار عالم کے سامنے جھکنا چاہیے جس نے سورج اور چاند کو بنا دیا۔ ستارہ پرستی اور اجرام سماویہ سے اپنی وابستگی کو اختیار کرنا اور ان کو اپنی تقدیر کا مالک سمجھنا یہ بہت بڑی خطا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ستاروں کی تخلیق کے مقاصد کو متعین فرما دیا۔ ستاروں کی تخلیق کا ایک مقصد یہ ہے، وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ نے جو ہے ستاروں کو اس لیے بنایا تاکہ انسان تریوں اور خشکیوں کے اندر اگر بھٹک جائے تو اس کو راستے کو تلاش کرنے میں آسانی ہو، اور دوسرا مقصد ستاروں کو بنانے کا یہ ہے، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اللہ نے ستاروں کو اس لیے بنایا کہ آسمان دنیا کو قندیلوں کے ساتھ مزین کیا جا سکے اور دیکھنے والوں کو خوشنما معلوم ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَكَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ۔ ہاں، اور تیسرا ان کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی چور، شیطان یا جن جو ہے آسمان کی خبروں کو منتقل سننے کے بعد زمین کے اوپر چرا کے لانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہاب ثاقب کے ساتھ حاکستر کر دیتے ہیں۔ ستاروں کے ساتھ اپنی نسبت کرنا اس کے اسلام میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر بارش ہوئی، اس موقع پہ نبی مہرباں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس بارش نے کئیوں کو مومن بنا دیا، کئیوں کو کافر بنا دیا۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ ایک بارش نے کئیوں کو مومن، کئیوں کو کافر بنا دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہاں اللہ یہ بات کہتا ہے، جس نے یہ بات کہی بارش ستارے کی حرکت کی وجہ سے ہوئی ہے، وَهُوَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ، اس نے میرا انکار کیا اور وہ ستاروں کے پر ایمان لے کے آیا، اور جس سے یہ بات کہی بارش ستارے کی حرکت کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ کے امر سے ہوئی، وَهُوَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ، اس نے میری ذات پہ پر ایمان لے کے آیا اور ستاروں کا انکار کیا۔ اگر ایک
بارش کی نسبت ستاروں کے ساتھ کی جائے تو بندے کا ایمان زائل ہو جاتا ہے، اور جب اپنی پوری زندگی کو ہاروسکوپس کی روشنی میں دیکھتے ہیں، ان کو بھی اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اور ہر چیز کا مالک اور ہر چیز کا مولا، ہر چیز کا والی اللہ ہی کی ذات کو سمجھنا چاہیے۔ اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر فرمایا، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ باطل قرآن مجید کو آگے سے پکڑ نہیں سکتا، پیچھے سے چھو نہیں سکتا، اور اس کو نازل کرنے والی ذات حکیم و حمید کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا بھی ذکر فرماتے ہیں، قل ھو للذین آمنوا ھدی و شفاء، اللہ نے اس کتاب کو اہل ایمان کے لیے ہدایت و شفا بنا دیا ہے۔ جو شخص بھی ہدایت و شفا کا طلبگار ہے، اگر وہ قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روحانی جسمانی عوارض کو بھی دور فرما دیتے ہیں، اور اس کے لیے ہدایت کے راستوں کو بھی استوار فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں جتنے بھی مضامین بیان کیے گئے ہیں ان کو ہم سب کو سمجھنے کی، ان پہ جو ہے غور و فکر کرنے کی اور ان کا عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔